اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل۔ اس کو سبسکرائب کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، کمنٹ کیجئے، لائک کیجئے، اس کو آگے بڑھائیے۔ آپ نے ڈان کی سٹوری پڑھ لی ہوگی، اور نہیں پڑھی تو پڑھ لیں آج کا۔ قمر جاوید گوگل کر لیں جا کر۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ایک آرٹیکل ہے، لکھوایا گیا ہے، یا جو کچھ بھی ہے وہ بات ہو رہا ہے بالا کوٹ کے اوپر اٹیک کے حوالے سے، انڈین اسٹرائکس۔ پورا کا پورا شور مچا رکھا ہے انڈیا میں۔ ایک لال قلعے کے پاس ایک ہائیونڈائی گاڑی میں CNG سلنڈر کیا پھٹتا ہے، آتنکواد یاد آ جاتے ہیں اس کو۔ یہ مودی ہے، اس کا جو منسٹر ہے ڈیفینس، لوکل منسٹر انٹیریئر امیت شاہ ہے، وغیرہ وغیرہ، راجناتھ سنگھ ہے۔ بنگلہ دیش کو سراؤنڈ کرنے کی کوشش ہے۔ 3 گیرزنز وہاں پہ تیار کی جا رہی ہیں، ریز کی جا رہی ہیں اس جگہ پر، رنگپور کے اوپر، میگھالیہ اینڈ ادھر دوسری طرف یہ جو علاقہ ہے، یعنی نارتھ آف بنگلہ دیش اینڈ ویسٹ آف بنگلہ دیش اینڈ ایسٹ آف بنگلہ دیش۔ پورا گھیرا جا رہا ہے کہ اس گردن کو کاٹ دیں گے یار ہم، فوجیں آئیں گی اور بنگلہ دیش کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کر دیں گے۔ تیسرا جی RSS کی بات یہ ہو رہی ہے سر، ان کا جو اخبار ہے RSS کا، اس کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں سے میں خبر دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ ریجن میں سب سے بڑے، جب تک کہ انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جاتے اس وقت تک اس ریجن میں پیس نہیں آئے گا۔ انڈیا کی تقسیم بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیو، بھوٹان، نیپال اور پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ انڈیا کی تقسیم در تقسیم کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان کو کسی بھی طور پر زندہ رہنا نہیں دیکھنا چاہتے، اور پھر کچھ ہمارے بھی ملے ہوئے ہیں جو بڑی بڑی پوشاکیں اور چادریں دیتے ہیں، کبھی مودی کو یہاں بلاتے ہیں، کبھی خود کوشش ہوتی ہے وہاں جا کر اس سے پینگے بڑھا لیں اور جاتی عمرہ تک تعلقات بنا لیتے ہیں۔ پاکستانی سیاستدان ہیں ایسے، معذرت کے ساتھ پاکستانی سیاستدان ہیں ایسے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں یا ملٹری کے خلاف ہوں، پاکستان کے عوام کے خلاف ہوں، ان کے اپنے ایجنڈے ہیں۔ عمران خان نے یہ بات کہی تھی، انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر کرے گا کون؟ اب تو عدلیہ بک گئی ہے، عدلیہ ختم ہو گئی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نہیں ہے پاکستان میں اب کوئی سپریم کورٹ نہیں رہی۔ یہ جو 27ویں ترامیم آئی ہیں، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ ایگزیپشنز اور ایکسیپشنز کس بات کی؟ امیونٹی کس چیز کی؟ اسلام میں کسی مولوی تقی عثمانی نے بات کی، سراج صاحب نے بات کی، مولانا سراج نے، اور بھی دیگر حضرات بات کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے بھی اس کو کہا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کس بات کی امیونٹی؟ آپ نے 3 سینیٹر توڑ لیے، گھوڑے بک رہے ہیں۔ وہ جو ابڑو ہے فیصلہ یہاں کا، سندھ کا، اس نے پتہ نہیں کتنے پیسے کھائے، نام رکھ دیا اس نے آرمی چیف کا۔ میں نے جی ان کی وجہ سے جو ہے وہ ووٹ دیا ہے آج سینٹ میں، اور میں ریزائن کرتا ہوں، اینڈ ہی ریزائن۔ کیا کوئی ویژن ہے ان لوگوں میں، کتنی سیگیسٹی ہے، کتنا لانگ رن سوچتے ہیں یہ لوگ، اس سے نظر آ جاتا ہے۔ اور جو سینٹ کے اندر جو وہی ہے ڈیبیٹ، وہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب کسی زمانے میں، اردشیر کاوزی نے، یاد ہوگا آپ کو، ڈان میں کالم لکھا تھا جس میں شریف الدین پیرزادہ کو کہا تھا کہ جدہ کا جادوگر، یعنی وہ لیگل پوائنٹ سے بات کر رہے تھے۔ تو شریف الدین پیرزادہ سپورٹڈ جنرل ضیاء الحق، AK بروئی سپورٹڈ جنرل ضیاء الحق، خالد انور سپورٹڈ جنرل ضیاء الحق۔ مارشل لاء کو نظریہ ضرورت کے تحت جسٹیفائی کر دیا انہوں نے۔ اس لیے وہ کہتے تھے جدہ کا جادوگر۔ جدہ کا نام اس لیے آیا کہ OIC کے وہ سیکرٹری جنرل بھی ہو گئے تھے ایک دفعہ، تو دیٹ ہی واز بیسڈ ان جدہ، سعودی عربیہ۔ اس لیے اردشیر کاوزی، دا گریٹ دی پارسی لیڈر امنگ دی کمیونٹی آف ہز اون، اور دوسرا یہ کہ بہترین رائٹر، ڈان کے بہترین کالمسٹ میں سے ایک۔ ڈان اخبار کی بات ہو رہی ہے تو ڈان اخبار میں قمر جاوید باجوہ کو سن لیں، آپ جا کے پڑھ لیں۔ وہ کہتے ہیں جی میں تو کہہ رہا تھا سسٹین کریں اس کو ریسٹرینٹ کریں اور روکیں اس کو، ہمیں نہیں جنگ کرنی انڈیا سے۔ اور چیئرمین جوائنٹ اسٹاف اس وقت زبیر صاحب تھے، انہوں نے کہا نہیں، جنرل زبیر، انہوں نے کہا نہیں جی ہمیں مقابلہ کرنا ہے، اور اس کو موبلائزیشن نہیں کرنی بلکہ اٹیک کرنا ہے انڈیا پر۔ وہی صورتحال آج ہے کہ دہلی میں ایک چھوٹا سا دھماکہ ہوا ہے، گاڑی کے اندر سلنڈر پھٹ گیا، انہوں نے کہا جی پاکستان کے آتنکواد ہے، پاکستان نے یہ کرایا ہے، پاکستان پہ حملے کی ضرورت ہے۔ پورا میڈیا آج 18 گھنٹے ہو چکے ہیں، 24 گھنٹے ہو چکے ہیں، یہ مسلسل شور مچا رہا ہے۔ تو بالکل مودی صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ جو انہوں نے آپریشن سندور 2.0 پہ دستخط کر دیا۔ ویلکم یار، ویلکم مودی۔ جب تک آپ ٹوٹیں گے نہیں اس وقت تک سیدھے نہیں ہوں گے۔ بنگلہ دیش کے خلاف آپ کام کر رہے ہیں، چٹاگانگ سے توڑ دو۔ یہ جو آپ کا میگزین ہے
RSS کا، بی جے پی کی جو اصل حکمران پارٹی ہے راشٹریہ سیوک سنگھ، اس کا جو اپنا ایک اخبار ہے، اس میں یہ رپورٹ آئی ہے کہ آپ اوپر چکن نیک سے گردن کاٹ دیں اس کی، بنگلہ دیش کی، رنگپور کے ساتھ، اور یہاں پہ چٹاگانگ میں بھی اس کو الگ کریں جب یہ جا کر سیدھے ہوں گے۔ یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں بنگلہ دیش کو، اور بنگلہ دیش نے بڑا رائٹلی، حسینہ واجد نے 15 سال کی حکومت کے دوران ایک جہاز نہیں خریدا تھا ایئر فورس کا۔ یہ تو ڈاکٹر یونس صاحب کی حکومت آئی ہے، انٹرم گورنمنٹ، ظاہر ہے وہ الیکشن ہوں گے اپریل میں، نیا سیٹ اپ آئے گا۔ حسینہ واجد تو انڈیا کی بیبی تھی، ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی محترم، ان کی گود میں بیٹھی ہوئی تھی مودی صاحب کی، جنہوں نے ساری زندگی شادی نہیں کی، سنا ہے۔ تو یہ جناب دے ہیو گاٹ اے ویری ویل آرگنائزڈ پلان بائی انڈیا اگینسٹ پاکستان، اگینسٹ بنگلہ دیش، اگینسٹ سری لنکا، اگینسٹ مالدیپ، اگینسٹ بھوٹان، اگینسٹ نیپال۔ یہ جو جنریشن زی کی جو اپرائزنگ ہوئی ہے نیپال میں بھی دیکھا آپ نے، بھی ڈھاکہ میں ہوئی ہے، ابھی قتل کا ایک اور مقدمہ جو ہے سراج گنج کے اندر ہو گیا ہے، جو ڈیلی اسٹار کی رپورٹ ہے ڈھاکہ کے، کہ وہاں پہ یہ صورتحال ہے۔ ادھر پاکستان میں انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ اپنے اکاؤنٹ سیدھے رکھو، آڈٹ کی پروویژن کریٹ کرو، ریگولر آڈٹ کرو، جو بھی فنڈنگ IMF سے، ورلڈ بینک سے ہوتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تو کہا ہے نا، ان کو معاہدے میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھ دینا چاہیے کہ واٹ پاکستان نیڈس ٹو ہیو اے آڈٹ، اور فائنینشیل اکاؤنٹس جو ہے نا بالکل وہ جو گلوبل پروڈینشیل ریگولیشنز کے تحت جو ہوتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ ادروائز تو پاکستان کے اندر واہ 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 کرپشن کے پہاڑ ہیں۔ اس لیے تو انہوں نے ایکسیپشنز کی بات کی ہے، استثناء کی بات کی ہے۔ جنرل آصف منیر کیوں استثناء لے رہے ہیں یار؟ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو پھر ٹھیک ہے، ان کو استثناء نہیں چاہیے کہ کریمنل کیس نہیں ہوگا۔ کہیں نہ کہیں کیا ہے، ان کو خوف ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہیومن رائٹس وائلیشن جو پاکستان میں ہوئی ہے، جو 26 نومبر کو کلنگ ہوئی ہے اسلام آباد میں، اور جو 9 مئی کا کیس بنا ہے عمران کے خلاف، اندر پڑے ہوئے ہیں وہ جیل میں، وہی سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے غلط کام کیا۔ یہ بتائیں نا، قوم کو بتائیں کہ میں کیوں لے رہا ہوں استثناء، اور زرداری بھی بتائے، آصف زرداری بتائے کہ میں کیوں استثناء لے رہا ہوں۔ بڑے زرداری صاحب، چھوٹے زرداری صاحب بول نہیں رہے اس پر۔ پیپلز پارٹی کا ہمیشہ سے ایک مقام رہا ہے، اسٹیٹس رہا ہے، بے نظیر کے دور میں، بھٹو صاحب کے دور میں بھی، اور بے نظیر تو ان پرٹیکولر وہ اس بات کی حامی تھی کہ ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ برقرار رہنے چاہیے، لوگوں کے حقوق ان کو دیے جائے، معاشی حقوق ہوں یا سماجی ہوں یا انسانی حقوق ہوں، ان کو دیے جائیں، اور انہوں نے اس بات کو انشور کیا۔ پیپلز پارٹی کا یہی مقام رہا ہے۔ آج پیپلز پارٹی اپنی جگہ سے ہٹ چکی ہے، قمر زمان قاہرہ کو دیکھ لیا، کوئی اپنی جگہ پہ قائم نہیں ہے، نئے نئے فیسز آ گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی بے نظیر بھٹو کے دور میں جو تھی، ان کے فیسز آج نظر نہیں آ رہے۔ جہانگیر بدر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ختم ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ صرف وزیر آباد میں قمر زمان قاہرہ نظر آتے ہیں، اور کون نظر آتا ہے؟ نیر بخاری نظر آتے ہیں۔ انٹائر لیڈرشپ، ٹاپ لیڈرشپ پاکستان پیپلز پارٹی ہیز بین ایروڈیڈ، ختم۔ اعتزاز احسن صاحب بھی چلے گئے یہاں سے، پیچھے کیا بچا ہے؟ سندھ کی پیپلز پارٹی رہ گئی ہے۔ سندھ کی پیپلز پارٹی کو بھی آپ نے کھلا ہاتھ دیا ہے، لوگ اس لیے آپ کو ایڈمائر کرتے ہیں یا خوش ہیں، آپ نے کھلا ہاتھ دیا ہوا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نیب کو کوئی نہیں ہاتھ لگاتا ہے ان کو۔ کھلے عام سرے عام گاڑیاں گھروں میں استعمال ہو رہی ہیں، دبا کے پیسہ خرچ ہو رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی کہ ہمیں انٹرنیشنل ایڈ لینی چاہیے سیلاب کے اندر۔ پہلے ہی کمٹمنٹ پورے نہیں کیے انٹرنیشنل کمیونٹی، اور کیوں کریں؟ یوکرین کی جنگ نے بڑے بڑے دنیا بھر کے، یورپ کے خاص طور پر ریسورسز کھا گئی ہے وہ جنگ۔ تو یہ سر صورتحال ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور ڈان کی سٹوری ضرور دیکھیے گا آپ۔ اور ایکسیپشنز کے بارے میں بتا دیا آپ کو، مولوی تقی عثمانی نے اور جماعت اسلامی کے فارمر چیف سینیٹر سراج الحق نے کہا ہے۔ پاکستان الیکشنز کے اوپر جو 2024 میں ہوئے 8 فروری کو، اس کے اوپر کمپلیٹ رپورٹ ہے، اس کے اندر 2 پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ وہ 2 پوائنٹ بہت اہم ہیں جو انہوں نے بتائے ہیں، اگرچہ وہ رپورٹ کو دبا دیا گیا تھا، حکومت پاکستان کو رپورٹ دے دی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں 2 بڑے اہم پوائنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ الیکشن سے ایک رات پہلے انہوں نے ٹیلی فون بند کر دیے تھے، یاد ہوگا آپ کو، عوام ناظرین آپ کو یاد ہوگا، 7 فروری کی شام کو انہوں نے بند کر دیا تھا ٹیلی فون کا سسٹم، کرپشن کا حصہ وہ کہتے ہیں۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ تھا آپ کا کہ انہوں نے جو سسٹم شٹ ڈاؤن کیا تھا،
اور ٹرانسپیرنسی کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہاں پہ جو پورا پولنگ کا ارینجمنٹ کیا تھا رزلٹس کے اناؤنسمنٹ کا، وہ ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا. اس میں باہر کے ایلیمنٹس یعنی پاکستان کے اندر ادر دین الیکشن کمیشن آر اوز اینڈ دی جو اسٹاف ان کے ساتھ کام کر رہا تھا، ان کی ٹیمپرنگ کی گنجائش موجود تھی. اور ہوا ایسا، وہ اشارہ کر رہے ہیں فارم 47 کی طرف، یہ جو ایشو کیا گیا. اور تیسری اہم بات جو ہے وہ ہے کہ ایک پارٹی، نام نہیں لیا انہوں نے پی ٹی آئی کا، انہوں نے کہا جی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ انکلوسیو سسٹم نہیں تھا الیکشنز کا، یہ ایکسکلوسیو تھا، ناٹ انکلوسیو. اس میں ایک پارٹی کھل کر آپ نے پارٹی کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا، اس کے ساتھ بلہ لے لیا سپریم کورٹ کے جو فارمر چیف جسٹس تھے. انفارچونیٹلی ایسے لوگ بھی چیف جسٹس پاکستان میں جاتے ہیں سر، ایسے لوگ بھی بڑے بڑے مقامات پہ پہنچ چکے ہیں پاکستان میں، جن کو ادروائز ایون کونسلر بھی کوئی الیکٹ نہ کرے اگر سسٹم میں ایمانداری اور آنیسٹی ہو تو. آج کے لیے اتنا ہی ناظرین. ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے گا. اور میں تھوڑی سی ہائی پچ پہ بات کر رہا تھا، وہاں جو سچویشن پیدا ہو رہی ہے اس کا یہ ری ایکشن آپ سمجھ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے. ویری انفارچونیٹ. پوری پارلیمنٹ صرف ترامیم میں لگی ہوئی ہے، عوام کے ویلفیئر، ان کے مسائل، ان کی مشکلات کا کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو. کوئی پیکج نہیں دیا انہوں نے، کوئی سسٹم نہیں دیا ان کو. انرجی پہ لے کر چلے تھے، انرجی میں صفر نکلے. اور ہر 15 دن کے بعد جو پیٹرولیم پرائسز بڑھائی جا رہی ہیں وہ اللہ تللے کے لیے ہے. 80,000 ارب سے زیادہ ڈومیسٹک لون اور باقی باہر کا تو الگ ہے.